بہت ہی اہم سوال، کیونکہ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے خون اور پسینہ بہایا ہے، خون پسینہ بہا کے میں نے کمائی کی ہے، کمایا ہے، اور مشہور ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ پیسے جو ہے وہ درختوں پہ نہیں اگتے، اس کے لیے بہت جان لگانی پڑتی ہے۔ تو ایک انسان کے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ جب میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں تو اب مجھے اختیار ہے، میں اس سے 5واں حصہ نکالوں یا 5واں حصہ نہ نکالوں۔ تو اب بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ جواب دیں، ہم چلتے ہیں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور میرے پاس اس وقت اصول کافی سے اور دیگر کے روایات میرے پاس موجود ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کا دور ہے اور فارس کے تجار ہیں، فارس میں لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ تو ایک تاجر نے امام علیہ السلام کو خط لکھا، اس میں امام علیہ السلام کو جب اس نے خط لکھا تو اس نے خط میں امام علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کا حصہ ہے 5واں، تو آپ مجھے معاف کر دیں، اجازت دے دیں تاکہ وہ میں 5واں حصہ نہ نکالوں۔ تو امام علیہ السلام نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب میں لکھا، اور پھر پہلا جملہ یہ لکھا کہ یہ جان لو کہ اللہ نے ہر عمل کے اوپر ثواب رکھا ہے، اور جو لوگ دل تنگ کرتے ہیں ان کے لیے غم اور پریشانی رکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اللہ نے خمس رکھا ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم کما رہے ہو، یہ تمہارے لیے حلال اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ نے حلال کیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یعنی جو بھی تم کما رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، یہ حلال ہوگا اسی طریقے سے بوجہ ما احلہ اللہ تعالی، اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اللہ نے اسے حلال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو ہے وہ اس تصور کو جو تاجر کے ذہن میں تھا کہ میں جب کما رہا ہوں تو یہ میرے لیے حلال ہونے چاہیے، لیکن امام نے کہا نہیں، یہ جو تم کما رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حلال اسی طریقے سے ہوگا کہ جو اللہ نے بتایا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور روایت ہے امام علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام نے خمس کی آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے 5 حصے، وہ 4 حصے مومنین کے لیے حلال کر دیے ہیں، اور 5واں حصہ اپنے لیے رکھ دیا ہے۔ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کما رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ 4 اس نے تمہارے لیے رکھے ہیں اور 5واں اس نے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ تو اب اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو بھی کمائی کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہ زمین پہ کمائی کرتا ہے، تو یہ زمین کس کی ہے؟ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان جو اپنی طاقت اور قوت خرچ کر رہا ہے، وہ جسم کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اپنے ذہن کو جو وہ استعمال کر رہا ہے، وہ ذہن کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر لمحے میں جو وہ سانس لے رہا ہے، وہ سانس کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا انویسٹ کیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور پھر انسان کہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی محنت ہے، تو یہ بہت کہنا انصافی کی بات ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی مثال سے سمجھ سکیں کہ فرض کریں کہ اگر میں آپ کو بہت زیادہ پیسہ دیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بزنس اور کاروبار کریں، اور جو کمپنی ہے وہ بھی میری ہو، پیسہ بھی میرا ہو، اور جو آپ کے ساتھ وہاں پہ معاون ہوں، آپ کے مددگار ہوں، وہ بھی میری طرف سے ہوں، اور پھر جو آپ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوں، اپنا ذہن استعمال کر رہے ہوں، وہ بھی میری طرف سے دیا گیا ہو، اور ہر لمحے میں جو سانس آپ لے رہے ہیں وہ بھی میری طرف سے استعمال شدہ ہو، اور جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں وہ بھی میری طرف سے عطا کردہ ہو، اور پھر آخر پہ آپ کہیں کہ بھی سارا تو میں نے کیا ہے، آپ کو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو زیادتی ہے، جب سارا اس کا پیسہ دیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو یہ سارا حق تو اس کا بنتا ہے، تمہیں نگراں بنایا گیا تھا، تمہیں نگران فقط بنایا گیا تھا، مالک حقیقی تو وہ تھا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس جو بزنس مین تھا فارس کا، اس کے اس تصور کو توڑا کہ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، کہ اللہ چاہتا تو 5 کے 5 حصے تم سے لے سکتا تھا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ 5 حصے تمہارے لیے 4 حصے حلال کر دیے، اور 5واں کیا ہے؟ اپنے رکھ دیے۔